میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے کیونکہ والدہ سے محبت تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں، ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کو ان کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں۔ جو لگا کے بیٹھے اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ کہ اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔
لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں، لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلے نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں، تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے، دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے، اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے، اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، کالے کپڑے بھی ہو گئے اور کیا رہ گیا؟ بھائی حلیم رہ گیا، حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، وہ ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ، تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات، دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، کو یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا، اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لوڑے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں بھائی۔ نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں کے لعنت کی ہے، بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں۔ لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ۔ تعلیمات تو زیرو ہے ان کی تعلیمات، ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تو سخی تھے، وہ تو غیرت مند تھے۔ آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے، بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے۔ تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، غربا مساکین کا خیال نہیں ہے، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، ان چیزوں کو فوکس کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی،
तालीमात को फॉलो किए बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है ना, शर्ते ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की शर्त है कि आपको नबी से बेपनाह मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत की दलील क्या है कि आप फॉलो कितना करते हैं। तो अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है हमारे। इस मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन आप में मोहब्बत है या नहीं है, ये काले कपड़ों से या सीना पीटने से पता नहीं चलेगा। इसका पता इससे चलेगा कि आप उनको फॉलो कितना करते हैं। तो ये चंद अहकामात थे, लोगों ने सवाल पूछे थे मसाइल में, तो मैंने उनके जवाब दे दिए। और कुछ मसाइल मुहर्रम के हवाले से और भी हैं, फिर वो बाद में याद आते हैं। हाँ, हलीम को हलीम कहना, ये भी एक सवाल था। लोग कहते हैं कि जी हलीम अल्लाह का नाम है, तो खाने पीने की चीज़ को हम हलीम क्यों कहते हैं। देखें, जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ हलीम इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है। तो उसमें किसी का तसव्वुर भी नहीं जाता कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू में सलावातों का मफहूम कुछ और है। हम कहते हैं इतनी सलावातें सुना के चला गया, हालांकि सलावात तो दुरूद को कहते हैं और नमाज को भी कहते हैं सलात। तो अब क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा? ज़ाहिर है जायज़ है। उर्दू में इसका मफहूम कुछ और है, अरबी में इसका मफहूम कुछ और है। बल्कि बाज़ दफ़ा एक ही ज़बान में एक लफ्ज़ दो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाता। जारिया अरबी में बांदी को भी कहते हैं, जारिया अरबी में किश्ती को भी कहते हैं, और जो है इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन अरबी में आँख को भी कहते हैं, आइन अरबी में घुटने को भी कहते हैं, आइन अरबी में जासूस को भी कहते हैं, आइन अरबी में चश्मे को भी कहते हैं, आइन अरबी में सूरज की टिकिया को भी कहते हैं, आइन अरबी में सोने को भी कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे नाम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। मूसा का जो लफ्ज़ है अरबी में उस तरह को कहते हैं ब्लेड, जिससे हल्क किया जाता है ना, हाजी लोग जो सर मुंडवाते हैं उसको मूसा कहते हैं। हालांकि मूसा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है, लेकिन जो अरबी जो जानता है जब वो ब्लेड के लिए मूसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उसके ज़हन में हजरत मूसा का तसव्वुर ही नहीं होगा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का के लिए मूसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो ब्लेड की तरफ उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल मजबूत बात नहीं है कि हलीम चूंकि अल्लाह का नाम है लिहाजा वो देख के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जब अल्लाह का नाम है तो उसमें दिमाग इधर नहीं आता देख की तरफ, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अल्लाह की तरफ जहन नहीं जाता। ये बिल्कुल एक अलग अलग माना में इस्तेमाल होता है, इसलिए इतना तकल्लुफ नहीं करें जितनी जो ला तुशद्दिदू फयुशद्दिदल्लाहु अलैकुम। सही हदीस है, अल्लाह ने नबी ने फरमाया अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां मत लगाओ, वरना अल्लाह भी लगाना शुरू कर देगा। अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाएगा। अल्लाह कैसे लगाएगा, यानी अल्लाह भी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। तो जितना हमें इजाजत दी गई है उसके अंदर रहना चाहिए हमें, और खामखा में ऐसी खोद कुरेद कर करके अपने ऊपर पाबंदियां लगवाते चले जाना मुश्किल हो जाएगी ना। अब हलीम ही मशहूर हो गया है तो अब आप उसको कैसे दलीम बोलेंगे, वो कुछ और ना उठा के दे दे आपको। इसमें कोई हरज नहीं है कि क्योंकि लुगत बताती है, ज़बान बताती है कि किस वक्त किस लफ्ज़ का क्या माना है। इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप ये हलीम को हलीम ही कहें, कोई गुनाह नहीं है इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, बाज़ लोग ये भी करते हैं, ये किसी ने सवाल पूछा है, ये हमारे कैमरामैन ने ही पूछा है नबील भाई ने, कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सुन्नी हजरात ये करते हैं कि मुहर्रम में इमाम बारगाहों में जाके मन्नतें मानते हैं और फिर अगले साल उन मन्नतों को पूरा भी कर रहे होते हैं जो भी उन्होंने मन्नतें मानी होती हैं। तो देखिए ये भी हराम और नाजायज़ अमल है। मन्नत के लिए कोई दिन महीना मुतय्यन नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे मन्नत मान सकते हैं। और मन्नत की हकीकत क्या है कि उसकी वर्डिंग क्या है, उसके लिए किसी जगह नहीं जाना जायज़ है, बल्कि उसके ये कि जहाँ भी आप हैं आप ये अल्फाज कह सकते हैं कि अल्लाह अगर मेरा ये फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूँगा, ए अल्लाह अगर मेरा ये फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, ए अल्लाह अगर मेरा मरीज़ ठीक हो गया या मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूँगा। इस तरह की मन्नतें मानना जायज़ है। इसके लिए इमाम बारगाह या मस्जिद या किसी मज़ार पे जाना हराम है। खूब समझ लें, ये घर बैठे बैठे हो सकता है, इसका कोई जगह शरीयत ने मन्नत के लिए मुतय्यन नहीं की है। स्पेशल इस काम के लिए आप मस्जिद जा रहे हैं कि ये सोच के कि वहाँ जाके मन्नत मानूंगा तो शायद मुनक़िद होगी, ऐसा नहीं है। मन्नत कहीं भी हो जाती है। हाँ, कोई मस्जिद में नमाज की नीयत से जाए कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो एक अलग बात है, उसके लिए मस्जिदें हैं। तो मज़ार तो उसके लिए भी नहीं है, वो तो वहाँ तो बिल्कुल ही हराम है। तो इसलिए आप बिदअत की तायीद में इमाम बारगाह जाते हैं और वहाँ मन्नतें मानते हैं तो ये हराम है, नाजायज़ है। इससे मन्नत पूरी नहीं होगी बल्कि उल्टा अल्लाह की तरफ से अजाब आ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने जो काम जिस तरह से बताया उसी तरह से होगा। तो मन्नत का असल तरीका क्या है कि इबादत की नज़र, इसको अरबी में नज़र कहते हैं, नज़र। तो कुरान ने कहा है कि यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। हमारे नेक बंदे जब कोई नज़र मानते हैं तो उसको पूरा करते हैं। अल्लाह ने जब काम कर दिया तो वो नज़र फिर आप पूरी करें। तो
اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جہاں بھی ہیں آپ زبان سے الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے۔ کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کے نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا، یہ سب غلط چیزیں۔ صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ کا۔ تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں، زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں۔ یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ ویسے تو دے نہیں رہا صدقہ، تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے۔ تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی۔ اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے۔ عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا۔ فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے۔ تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے۔ اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے۔ اچھا یہ بھی محرم کے بارے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی، کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے، تازہ تازہ گوشت کھا لیں۔ محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں، لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ جو لگا کے بیٹھے وہ اس کو چھیڑے نہیں، آنکھ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔
لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں نا پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں، لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں، تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو آئنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے، دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے، اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے، اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہے، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وآت المال علی حبہ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى یتیموں کو دکھ کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین الباس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے، تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا
تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے۔ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ ہے ایمان کی علامت۔ میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے۔ تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے، نیچرلی آ گیا رونا۔ پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا۔ یہ نیچرل جو آ گیا۔ لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا، اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے۔ تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا، بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا۔ ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں، اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا۔ تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو۔ کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے۔ اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے۔ اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا۔ آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے۔ آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے۔ تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں۔ اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں۔ میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے۔ پھر جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو، جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے۔
حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے، روتے ہوئے گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو، تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہے میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو. جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا حکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں. بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو، ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے؟ میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ پھر کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے. ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال، تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات؟ ایک حد بندی کر دی تھی، ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے سلو کی تھی، مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں، ایک پورا ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی، پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے، حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک. میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہے، ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے، میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ افغانستان سے. میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا، طالبان کا اردو میں چینل ہے، تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی.
تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں، تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے، جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے، آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت، گالی گلوچ مت کرو، فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو، کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں، ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت، ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں، نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے، کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے، اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ کو پتہ ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے، سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے، لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا، ان میں آخرت کی باتیں، عقیدہ توحید، آخرت سے ڈراوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں، جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا، مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے، لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہے. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہے، بھائی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو، جس کو وہ مانتے تھے، ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا، وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے، تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے، جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے، موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے،
والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے، امن یملک السمع کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے، والابصار اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے، ومن یخرج الحی کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزا نکل آتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا، یہ حیات کیا چیز ہے، تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی۔ مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں، کہ انتظام ہے، تبھی کہتے ہیں علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے، کیا مطلب جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فوراً یہ کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ، اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہیں نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ ہے، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ۔ فقل تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے۔ تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ فذالکم اللہ کیا بلاغت ہے قرآن کی، پس ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفات ہے ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا، یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ فذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں۔ کیسی بلاغت ہے، میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، ایک بڑا ایک بجت آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ یہی تو اللہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے، آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، ایک دم وہ بندہ سامنے آ جاتے ہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو، تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے، کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھننا بن جاتا ہے، جو خدا کے منکر ہے نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے، تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ یہی اللہ، بالکل تمہارے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو، اور اللہ ہے، اور ربکم یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے، الحق اور یہی برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے، جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے،
تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا، میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں، میں مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو؟ نہ اللہ کہتے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے. جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق، تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نہ ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، کچھ بھی کہیں، کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے. اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون تم کہاں پھر رہے ہو، بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب؟ کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے؟ اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے. گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب؟ عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے. لیکن کن پر؟ جو حدود کو کراس کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں؟ تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں. جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین. وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں. اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا. تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے.
جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے۔ وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے۔ گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کم بخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی، اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من کوئی ایسا معبود ہے یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو؟ یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو۔ جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے، یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے؟ تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو۔ تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہے۔ کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں، شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے، یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہے، اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آفمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، من، یا وہ زیادہ حقدار ہے، لا یہدی، جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا، تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا یہ